بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاکر نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، حضور میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ، یہ ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔ دوستوں، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتانے سے پہلے یہ ایک واقعہ ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور افادیت معلوم ہو سکے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ اس واقعے سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں کتنی تاثیر ہے۔ بدن کے درد یا بخار، کینسر یا کالا یرقان، فالج، زکام، ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں کے لیے سورہ فاتحہ کا عمل نہایت آزمودہ ہے۔ اس عمل کے نتائج عجیب و غریب ہیں اور جس کسی نے بھی یہ عمل کیا اس کو نمایاں تبدیلی محسوس ہوئی۔ عمل یہ ہے، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نماز فجر کے فوراً بعد اس عمل کو 70 مرتبہ کی ترتیب سے دوبارہ دہرائیں اور اسی ترتیب سے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ اگرچہ کسی مجبوری سے فجر کے وقت نہ پڑھ سکے تو اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا، غیب کی طرف سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا اور ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ملے گی انشاءاللہ۔